اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کرتے ہوئے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی پر جو ہے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عبدالمجید صاحب۔ عبدالمجید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بڑی انتہائی افسوسناک آج جو خبر ملی ہے، اور جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان میں رات کے اندھیرے میں بہت لیٹ نائٹ جا کے حملہ کیا تھا، چونکہ یہ آپس میں اتحادی بھی ہیں، تو بالکل اسرائیل نے اسی طرح ایران کے اوپر جو ہے نا رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اور یک طرفہ حملہ کیا، جس کے اندر رہائشی علاقوں میں بھی حملے کیے، جہاں پہ بچے بھی زخمی ہیں، شہید بھی ہو گئے ہیں، خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، متعدد لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ یعنی جنگیں ہوتی ہیں جس طریقے سے مروجہ اب اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ملٹری ایئر بیسز پہ حملے کرتے ہیں، ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کرتے ہیں، وہ بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں ان کا آرمی چیف، یعنی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایران کا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ باقری صاحب انہی جگہوں کو بنایا ہے، اس طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں وہ حملہ کیا ایک بلڈنگ پہ۔ ان کے پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں حسین سلامی، وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے ہیں، اور متعدد آیت اللہ خامنئی نے ٹویٹ کیا اور بتایا ہے کہ ہمارے لوگ، اسرائیل کی جانب سے قیادت ہماری شہید ہوگی مقامات پر جو ہے حملے کیے گئے ہیں، کچھ تفصیلات ہیں؟ جی، آیت اللہ خامنئی کے مطابق 8 مقامات پہ حملہ ہوا ہے، جس میں 3 ان کی جو ہے نا وہ یہ ملٹری انسٹالیشنز پر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تہران میں ہوئے ہیں، اصفہان کے علاقے میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک اور ان کے ظاہر نام ذرا مختلف ہیں۔ ایران میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایران تو اب ظاہر ہے وہ تو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اور وہاں کیا صورتحال ہونی ہے جنگ کے اندر، جو ایک دم جس طریقے سے اسرائیل، دیکھیں اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اس کو امریکہ نے وہاں پر پالا اس لیے ہوا ہے، اور دہائیوں سے پالا ہوا ہے، کہ وہ اس خطے میں یہ جو عرب ممالک ہیں، مڈل ایسٹ خاص طور پہ، یہ جو ہے نا بڑا آپ کہہ لیں یہاں معدنیات اور یہ تیل اور دیگر بہت ساری ذخائر ہیں یہاں پہ موجود۔ سر، امریکی محکمہ خارجہ کا بیان بھی آ گیا اس متعلق۔ اچھا، وہ بڑا عجیب و غریب بیان آیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات تھے تو دوسری طرف وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، میں بتاتا ہوں اس پہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اسرائیل کا یک طرفہ حملہ ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے یہ جو نا حملہ کرنا ہے۔ جی بھئی آپ تو شامل ہو گئے نا، آپ کہہ رہے ہیں ہم ملوث نہیں ہیں، اور آپ کس طرح سے بیان دے رہے ہیں کہ آپ کے ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں، بیچ میں جس طرح قطر، مصر، شام، جہاں پر ترکیہ بھی ایون، لیکن خیر اس معاملے میں تو نہیں ہے شامل تو وہ ایک بالواسطہ مذاکرات میں ٹرمپ صاحب ایک امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ جو ہے نا ہم جوہری ہتھیاروں سے یہ دستبردار ہو جائیں گے، اور ایران جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا، اور ہم ٹریڈ کریں گے، چونکہ وہ ٹریڈ کرتے جا رہے ہیں نا مسلسل، کہ یہاں بھی ٹریڈ ہوگی، یہاں بھی ٹریڈ ہوگی۔ تو اب مارکو روبیو نے جو بات کی ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ ایک ان کے علم میں ہے، نمبر 1، دوسرا یہ ہے کہ وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دفاع کے لیے ضروری تھا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو وہ ملوث ہی ہیں، امریکہ کی انوالومنٹ کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر یہ حملہ کرتے۔ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو اب اللہ نہ کرے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلا جائے۔ جس طریقے سے اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، چند گھنٹوں میں ان کے بھی اٹیکس ہو گئے، سٹرائکس تھیں، اور پھر اس کا جوابی سٹرائکس بھی ہو گئیں، اور وہ امریکہ کے ملوث ہونے اور دخل اندازی کرنے کے بعد وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں سیز فائر ہو گیا، یا جنگ بندی ہو گئی، تقریباً ہو گئی، مکمل ہے۔ اب بس انڈیا ویسے ہی وہ بڑکے مار رہا ہے۔ یہاں اب اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو آج ہم نے مکمل کیا ہے،
اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں تک یہ جنگ چل سکتی ہے. 2 ہفتوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب روس خاموش نہیں بیٹھے گا, نہ وہ بیٹھا ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہیں. چین جو ہے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا, وہ بھی ایران کے ساتھ ہے. اب یہ طاقتیں ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان ویسے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا عمل دخل تو ہونا ہے, چونکہ ہم بارڈر شیئرنگ ہے. بالکل بالکل کنٹری ہمسایہ ملک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے اثر پاکستان کے اوپر پڑنا ہے. اکانومی پہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ اکانومی بہت متاثر ہوگی, اور اتنی متاثر ہوگی کہ آپ ابھی یہ دیکھیں کہ جنگ ہوئی ہے اور خام تیل کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے. بالکل. اب اس سے آگے آپ دیکھیے گا کہ اس نے بڑھتے چلا جانا ہے, اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے نا وہ متاثر ہوگی. اور ہمارے جیسے ممالک تو جو پہلے ہی مقروض سے ہیں, پسے ہوئے ہیں, ابھی بجٹ جس طرح کا ہم نے دیا وہ جو اس میں ٹیکس کی بھرمار ہے, تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم تو بہت بری طرح متاثر